عليه وسلم أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين لله فيه ليلة خير من 1000 شهر من حرم خيرها فقد حرم رواه أحمد والنسائي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. محترم حاضرین، حضرات علماء کرام، حفاظ کرام، میرے عزیز بزرگوں، بھائیوں، شرکائے مجلس اور ہماری مجلس میں شریک طلباء، چھوٹے بچے، آج ہم ماہانہ درس حدیث پاک میں اللہ کے پاک گھر مسجد خلفائے راشدین شاہ جولن روڈ حسن ابدال میں جمع ہیں. آج 28 فروری 2024، 17 شعبان المعظم 1445 ہجری کا یہ عظیم بابرکت موقع اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا ہے. آج درس حدیث پاک بھی ہے، اور چونکہ ماہ مبارک رمضان المبارک یہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے کو ہے، چند دنوں کے بعد یہ ماہ مبارک ہم تک پہنچنے والا ہے. اللہ کے پاک پیغمبر رجب المرجب کا چاند طلوع ہوتا تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں اس دعا کا اضافہ ہو جاتا تھا. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان. اے اللہ، تو ہمارے رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت نصیب فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا. اس شوق کا اظہار، اس ماہ مبارک کے لیے محبت کا اظہار. اس لیے اللہ کے پیغمبر جب اس ماہ مبارک کے لیے شوق اور محبت کا اظہار کرتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، اس ماہ مبارک کا استقبال کرتے ہیں، دعاؤں کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اللہ سے اس مہینے میں توفیق مانگتے ہیں. اس مہینے میں اللہ سے اپنے لیے رحمتوں اور برکتوں کا التجاؤں کی شکل میں اظہار کرتے ہیں. تو یہ معمولی بات نہیں، پوری امت کو ایک اہم مسئلہ سمجھایا کہ انسان جب اپنا برتن سیدھا کر لے دل کا تو اللہ کی رحمت اس میں اندر داخل ہوگی. اصل مسئلہ اپنا برتن سیدھا کرنے کا ہے کہ یہ ماہ مبارک تو آتا ہے، ہر سال آئے گا. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس کا استقبال کیسے کیا، ہم نے اس کا اہتمام کیسے کیا، ہم نے اس کی برکتوں کو سمیٹنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیسے کیا. اصل مسئلہ ہمارا ہے کہ ہماری توجہ اس کی طرف ہونی چاہیے، ہماری توجہ اور طلب یہ اللہ کی رحمتوں کی طرف ہو جانی چاہیے.
اللہ کی رحمت عام پورے انسانی معاشرے کو، اس پوری کائنات کو اس ماہ مبارک کی آمد سے گھیر لیتی ہے۔ پوری کائنات اس ماہ مبارک کی آمد سے تغیرات اور تبدیلیوں میں اللہ جل شانہ اس کو ڈھال دیتے ہیں، جس کا تذکرہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں کیا۔ ان میں سے ایک حدیث پاک وہ آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس حدیث پاک کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے جلیل القدر صحابی، 5 ہجری میں مسلمان ہوئے، ہجرت کے 5ویں سال، اور ذخیرہ حدیث میں 5000 سے زیادہ احادیث ان کی ہیں، حالانکہ مسلمان آخر میں ہوئے، 5 ہجری میں ہوئے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ تو 5 ہجری میں مسلمان ہوئے اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی کثرت سے احادیث روایت کرتے؟ فرمایا ہاں، میں مسلمان ہونے کے بعد میں نے رسول اللہ کا دامن نہیں چھوڑا تھا، سفر میں، حضر میں، اور مسجد نبوی میں ہو، کہیں بھی ہو، اللہ کے پیغمبر جہاں بھی ہوتے ابو ہریرہ وہاں پہنچ جاتا، کوئی کام کاج اور نہیں کیا۔ مسلمان ہونے کے بعد رسول اللہ کی مجلسوں میں حاضر باش رہا، اور ان کا کوئی رشتہ دار نہیں سوائے ماں کے، لیکن ماں مسلمان نہیں ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ پریشان، یا رسول اللہ، میں گھر میں جاتا ہوں تو میری ماں مسلمان نہیں، مجھے اس کا قلق ہے، اس کا اضطراب۔ آج دنیا میں بسنے والے انسانوں کا یہ قلق اور اضطراب پیدا کرنا کہ یہ راہ ہدایت پر ہوں، ان کے لیے علم اور عمل کی راہیں کھل جائے، پوری دنیا کے انسان یہ دنیا سے کامیاب ہو کر جائیں، کوئی آدمی ناکام ہو کر نہ جائے۔ اللہ جل شانہ چاہتے ہیں کہ جن بندوں کو میں نے پیدا کیا یہ کامیاب ہو کر جائیں، ایک فرد بھی ناکام نہ ہو۔ اللہ ماں باپ اپنے بچوں کو ناکام نہیں دے سکتے، اللہ تو اپنے بندوں پر 100 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ فرمایا 99 حصے رحمت کے اللہ نے وہ اپنے لیے خاص کر رکھے ہیں، ایک حصہ رحمت وہ ساری مخلوقات میں تقسیم کیا ہے۔ اللہ اپنی مخلوق پر، اپنے بندوں پر 99 حصے زیادہ مہربان ہے۔ اس لیے اللہ کیسے چاہے گا کہ یہ میرے بندے ناکام ہوں، یہ جہنم کا ایندھن بنے، یہ تباہیوں اور بربادیوں میں جائیں، یہ دنیا میں خواہشات میں غرق ہوں، یہ دنیا میں شیطانی قوتوں کے تختہ مشق بنے، ان کی زندگیاں یہ گناہوں سے آلودہ ہوں، یہ اپنے رب سے، اپنے مرکز سے، ہدایت کی راہ سے یہ دور ہو جائیں۔ یہ کیوں ہو؟ اللہ تو یہ چاہتے، اس لیے اس کے اسباب پیدا کیے، اللہ نے نبیوں کو بھیجا، کتابوں کو بھیجا، اور پھر اس کے لیے سالانہ بنیاد پر، ماہانہ بنیاد پر، روزانہ کی بنیاد پر احکامات اور اعمال دیے، لوگوں کو گھروں سے نکلنے کا حکم دیا، مسجد میں آؤ، نماز میں آؤ، قرآن کھولو، ماں باپ کی خدمت کرو، راستے میں چلتے ہوئے فلاں فلاں کام کر لو، تمہیں نجات مل جائے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، میری ماں مسلمان نہیں۔ اللہ کے پیغمبر اس وقت پوری توجہ ہوتی، اللہ کے نبی تو وہ خود ہر ایک کے لیے توجہ رکھتے۔ حضرت ابو ہریرہ کا قلق دیکھ کر، اضطراب دیکھ کر، اللہ کے پیغمبر کہ ایک ماں ہے اور اس کے لیے بھی پریشان ہے کہ یہ کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جائے، تو پیغمبر علیہ السلام اپنے ساتھیوں کا قلق اور اضطراب نہیں دیکھ سکتے، یہ اپنے گھر میں کیوں پریشان ہو؟
آج کسی کو پتہ ہے کون کہ اپنے گھر میں کیوں پریشان ہے؟ جس وجہ سے پریشان ہو اس کی وجہ دور کی جائے، اس کا مسئلہ حل کیا جائے، اس کو پریشانی سے نکالا جائے، اس کا ہاتھ پکڑا جائے، اس کو تھاما جائے، اس کو اس کے مسئلے سے نکالا جائے، اس کو قرار اور سکون دیا جائے۔ اب یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اپنے ساتھیوں کے قرار کو، بے قراری کو محسوس کرتے ہیں اور اس کے لیے جو خود کر سکتے ہیں اس کا انتظام کرتے ہیں، اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر بات سے بات نکل آئی، ایک صحابی آئے اور آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ بہت پریشانی۔ فرمایا میرے پاس تو کچھ نہیں، تو میرے نام پر جا کر قرضہ لے لے، جب ہوگا میں دے دوں گا۔ حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے، پاس کہنے لگے، یا رسول اللہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو آپ تو مکلف نہیں ہے دینے کے، پھر آپ کیوں مکلف بن رہے ہیں، کیوں دے رہے ہیں؟ چہرہ انور غصے سے سرخ ہو گیا۔ ایک انصاری صحابی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے، یا رسول اللہ آپ دیتے جائیں، اللہ آپ کو دینے والا ہے۔ آپ کا چہرہ کھل کھلا اٹھا، فرمایا دینے سے کیوں روکے؟ کوئی نہیں ہے کچھ تو میرے نام پر قرضہ لے لو، میں قرضہ اب تیری طرف سے چکا دوں گا، تو اپنا مسئلہ حل کر لے۔ اب اللہ کے پیغمبر اپنے در سے کسی کو محروم نہیں جانے دیتے، جو آیا وہاں سے پا کر گیا، جو آیا وہاں سے لے کر گیا، جو آیا وہاں سے عظمت کا مینار بن کر نکلا۔ اس کی شان بدل گئی، اس کا حال بدل گیا، اس کا مقام بدل گیا، اس کی حیثیت بدل گئی، اس کی صفات بدل گئی، اس کے اخلاق بدل گئے، اس کی زندگی بدل گئی اور اس کی وجہ سے کائناتیں بدل گئیں۔ ابو ہریرہ کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، ابو ہریرہ کی ماں کے لیے اللہ کے پیغمبر دعا مانگ رہے ہیں، اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو اپنا راستہ دکھا دے، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو اپنا راستہ دکھا دے، یہ تیرے راستے پر نہیں ہے، تو اس کو اپنا راستہ۔ ہدایت کیسے کہتے ہیں؟ کہ انسان کو اللہ کا راستہ مل جائے، صراط مستقیم مل جائے، شاہراہ اعظم مل جائے، اللہ کا راستہ مل جائے، یہ ہے اصل ہدایت۔ حضور علیہ السلام کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو اپنا راستہ دکھا دے، اے اللہ اس کے اب تیری طرف آنے والے راستے میں اس کے لیے جو رکاوٹیں ہیں ساری رکاوٹیں ہٹا دے۔ اب اللہ نے رکاوٹیں ہٹا دی، ابو ہریرہ دوڑے ہوئے جا رہے ہیں، کسی نے روکا راستے میں، کہا نہیں جانے دو مجھے، جا رہے ہیں دوڑے ہوئے جا رہے ہیں۔ اب جا کے کسی نے کہا کیوں دوڑے ہوئے جا رہے ہو؟ بعد میں بتاؤں۔ کہتے ہیں میں اس لیے دوڑے جا رہا ہوں کہ پہلے ابو ہریرہ گھر پہنچتا ہے کہ پیغمبر کی دعا پہلے گھر پہنچتی ہے؟ میرے گھر میں کون سی چیز پہلے پہنچے گی؟ دیکھیں جب ہمارے اندر طلب آئے گی، ہمارے اندر دین کا مزاج آئے گا، ہمارے اندر یہ تڑپ آئے گی کہ یہ دوسروں کو ہم راہ ہدایت پر لے آئیں، اس طلب کے نتائج ضرور نکلیں گے۔ اللہ کے پیغمبر میں بھی تڑپ ہے، ابو ہریرہ میں بھی تڑپ ہے، تو ان کی ماں کے لیے راستہ کھل گیا۔ آج ہمارے 25 کروڑ پاکستانیوں کے لیے کس کے اندر تڑپ ہے؟ ان کی زندگی بدلے، ان کا رخ بدلے، ان کو ہدایت ملے، ان کا سود کا نظام بدلے، ان کا جہالت اور کفر کا نظام بدلے، ان کا کالا قانون انگریز کا یہ بدلے، ان کے لیے تاریکیوں اور جہالتوں کا دور بدلے، ان میں نور ایمان کا دور پیدا ہو۔ اب آج مسلمان میں یہ تڑپ نہیں، اب یہ تڑپ ہمارے اندر آئے کہ ہمارا ماحول بدل جائے، ہمارے لوگوں میں رخ بدل جائے، یہ اللہ کے راستے کے
راہ رو بن جائیں، یہ سب سے بڑی اہمیت کی عامل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے ساتھ رہتے ہیں، اور اللہ کے پیغمبر بھی ان کے ساتھ بڑی محبت کا اظہار کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ ملے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے مسجد میں، ابو ہریرہ سلام کیا تو ابو ہریرہ نے جواب ہی نہیں دیا، دوڑے جا رہے ہیں۔ تو رسول اللہ نے بعد میں آئے واپس، کیا بات تھی ابو ہریرہ، سلام کیا تو سلام کا جواب ہی نہیں دیا تم نے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں ناپاکی کی حالت میں تھا، جنابت کی حالت میں تھا، تو میں آپ کے سلام کا جواب کیسے دیتا؟ جی تو میں تو ناپاکی کی حالت میں تھا۔ فرمایا مومن ایسا ناپاک نہیں ہوتا کہ سلام کا جواب نہ دے سکے۔ اب انہوں نے اپنے ذہن سے ایک بات سوچی، رسول اللہ نے ان کی سوچ کو دین کے ساتھ جوڑ دیا، نہیں ایسے نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ ہی روایت کرتے ہیں رسول اللہ نے جواب دیا ان المؤمن لا ینجس، مومن ناپاک نہیں ہوتا بنیادی طور پر، یہ عارضی نجاست ہے۔ عارضی نجاست سے جنابت کی حالت میں صرف نماز پڑھنے کی، قرآن پڑھنے کی، مسجد میں حاضری کی، بیت اللہ میں حاضری کی اور طواف کرنے کی پابندی ہے، باقی تو ذکر کرنے کی، اذان دینے کی اور جتنی چیزیں ذکر کے طور پر ہیں ان سب کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ وہ کر سکتے ہو، کسی کو سلام بھی کر سکتے ہو، جواب بھی دے سکتے ہو، ذکر بھی کر سکتے ہو، توبہ بھی کر سکتے ہو، دعائیں بھی مانگ سکتے ہو، استغفار بھی کر سکتے ہو۔ فرمایا ان المؤمن لا ینجس، مومن ناپاک نہیں ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ مدینہ سے باہر نکلے۔ جب مدینہ سے باہر نکلے تو آگے سے دیکھا مدینہ سے باہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گدھے کی سواری پر سوار تھے، واپس آ رہے تھے۔ ابو ہریرہ بھی باہر تھے وہاں، تو آپ نے فرمایا ابو ہریرہ تم بھی بیٹھ جاؤ، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، پیدل جاؤ گے مدینہ تک، تم ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ اب حضرت ابو ہریرہ گدھے پر سوار ہونے کے لیے فرمایا پیچھے سوار ہو جاؤ، جیسے پیچھے سوار ہونے کے لیے آگے بڑھے، رسول اللہ کو پکڑا تو آپ کو بھی نیچے گرا دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سوار ہوئے، پھر حضرت ابو ہریرہ کو فرمایا اچھا پھر دوسری بار ٹرائی کرو، ٹرائی اگین، دوسری بار کوشش کرو۔ پھر حضرت ابو ہریرہ نے کوشش کی، پھر رسول اللہ کو گرا دیا نیچے، خود بھی گر گئے، سوار نہیں ہو سکے۔ تو اللہ کے پیغمبر دوسری بار پھر بیٹھ گئے سواری پر، اور پھر فرمایا ابو ہریرہ اب پھر سوار ہو جاؤ تیسری بار۔ اب تیسری بار کوشش کی، پھر بھی گرا دیا۔ تو رسول اللہ پھر بیٹھے، فرمایا ابو ہریرہ پھر بیٹھے، فرمایا تین بار حضور ہو گئی، اب تیسری بار کے بعد آپ کو گراؤں مجھے اچھا نہیں لگتا، میں پیدل ہی ساتھ چلوں گا، سوار نہیں ہوگا۔ اب شفقت بھی دیکھیں اللہ کے پیغمبر کی، بے تکلفی بھی دیکھیں، اور پھر دوسروں کا احساس بھی ہے۔ وقت نہیں ہے، حدیث چلی جائے گی، حضرت ابو ہریرہ کے واقعات سنائے جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رسول اللہ کا یہ ارشاد بھی نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا، فرمایا اللہ کے پیغمبر نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ ایک وقت آئے گا، اوتیت الکنزین الاحمر والابیض، اللہ مجھے خزانوں کے ڈھیر دے دے گا، یہ سارے حالات تمہارے بدل جائیں گے، فتوحات ہوں، کیسر اور کسرا کے خزانے تمہارے سامنے کھل جائیں گے، اور ان کی لوٹی ہوئی دولت مسلمان اسے رائے حق میں تقسیم کریں گے۔ وہ وقت آ گیا۔ فرمایا رسول اللہ نے جو بتایا تھا، مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر حضرت ابو ہریرہ بتا رہے تھے کہ اللہ کے پیغمبر کی بات سچی ہو گئی، یہ دولت کیسر اور کسرا کی مسجد نبوی میں پڑ رہی ہے اور تم اسے استعمال کر رہے ہو۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں ناک پونچھنے کا، ناک صاف کرنے کا ہینڈ کرچیف، وہ کتان کے ریشم کا تھا، اور کتان کے ریشم سے ناک صاف کر رہے تھے، اور فرماتے ہیں ابو ہریرہ یتمخط فی الکتان، آج ابو ہریرہ کی حالت بدل گئی دین کی وجہ سے، قرآن کی وجہ سے۔
رسول اللہ کی جماعت میں شامل ہونے کی وجہ سے، رسول اللہ کی اتباع میں آنے کی وجہ سے، نظریہ حق کو قبول کرنے کی وجہ سے، دنیا میں دین کو غالب کرنے کے اجتماعی عمل اور ماحول میں شرکت کی وجہ سے آج ہم وہ طاقت بن گئے ہیں۔ دنیا کی ساری طاقتیں آج مسلمانوں کے سامنے، جماعت صحابہ کے سامنے ڈھیر ہو گئیں۔ آج دنیا کی دولتیں یہاں تک پہنچ گئیں۔ ابو ہریرہ یتمخط فی القطان، ابو ہریرہ ناک صاف کرتا ہے، قطان کے ریشم سے صاف کرتا ہے۔ وہ وقت بھی آیا کہ حضرت ابو ہریرہ مدینہ کے گورنر، حضرت ابو ہریرہ مدینہ کے گورنر، اور اللہ نے ہر وہ مقام عزت کا، مرتبے کا وہ مقام ان کو دیا۔ وہ فرمایا کرتے تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، یہ ہماری حیثیت نہیں ہے، الحمدللہ الذی ہدانا الی الاسلام، وہ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اسلام کی طرف پہنچایا، وَأَعَزَّنَا بِالْإِسْلَامِ، جس نے اسلام کی وجہ سے ہمیں عزت دی، وَجَعَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ إِمَامًا، جس نے ابو ہریرہ کو آج امام بنا دیا۔ منبر رسول پر کھڑے ہو کر یہ جملے ارشاد فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ، یہ ہمارا کمال نہیں، یہ اسلام کا کمال ہے، یہ ہمارا کمال نہیں، یہ رسول اللہ کی محنتوں کا کمال ہے، یہ میرا کمال نہیں، یہ علوم نبوت اور اللہ کے پیغمبر کے علوم کا کمال ہے کہ آج ہم یہاں پہنچ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ کے جلیل القدر صحابی، دین کے علوم کے بہت ساری چیزوں کے وارث، لیکن ہر صحابی کا اپنا مقام ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا اپنا مقام، حضرت عمر کا اپنا مقام ہے۔ جی حضرت عمر نے حضرت ابو ہریرہ پر پابندی لگا کے رکھی ہوئی، فرمایا ہر حدیث نے بیان کرنی، لوگوں کو پتہ بھی نہ ہو۔ فرمایا حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضرت عمر نے مجھے فرمایا اقل الروایت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا فیما یعمل به، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمل کی روایات نقل کرنا، وہ چیزیں جس سے دین کا عملی نظام پیدا ہوتا ہے، ان روایات کو آگے بڑھاؤ اور ان روایات کو بیان کرو، ان روایات کو مستحکم کرو جو دین کی بنیاد ہے، عملی زندگی جن کے ساتھ جڑی ہوئی مربوط ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں، حضر میں، بڑی جگہوں پر، بڑے بڑے حالات میں، واقعات میں انہوں نے وقت گزارا، پھر دور خلفائے راشدین میں انہوں نے وقت گزارا۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا اتاکم رمضان، فرمایا تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اتاکم رمضان، تمہارے پاس رمضان آ رہا ہے۔ فرمایا رمضان کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر اس کا تعارف کرواتے ہیں، شہر مبارک، یہ برکتوں والا مہینہ ہے، اللہ جل شانہ نے اس مہینے کو برکتوں والا مہینہ بنایا، اللہ کی ساری رحمتیں اور برکتیں اللہ نے سمیٹ کر اس مہینے میں جمع کر دی۔ اس لیے اس ماہ مبارک کے ساتھ قرآن کا تعلق، مسلمان کا تعلق، دین کا تعلق، نبی پاک کا تعلق، نبی پاک کی نبوت کا تعلق، یہ اسی ماہ مبارک کے ساتھ ہے۔ ابھی قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کلام سنا رہے تھے ہمارے مولانا قاضی قتادہ، وہ فرماتے ہیں خطبات میں اپنے کہ امت کی ولادت اور امت کی بنیاد کا مہینہ یہی ہے، امت کا معنوی اور روحانی وجود وہ اسی مہینے میں آیا۔ اس امت کا وجود پیغمبر کی بعثت سے ہوا اور پیغمبر کی بعثت اسی مہینے میں ہوئی، ماہ مبارک میں، یہیں سے اس امت کا آغاز ہوا، اسی مہینے سے، اسی لیے یہ امت کا مہینہ ہے۔ اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا ان شہر رمضان شہر امتی، یہ شہر رمضان، یہ ماہ مبارک، یہ میری امت کا مہینہ ہے، میری امت کا روحانی اور مانوی وجود اسی مہینے میں پیدا ہوا
اور اس مہینے کی رات اور دن کی تمام سرگرمیوں کو اگر یہ امت پورا سال اس کو محفوظ کر لے گی تو پورے سال پر وہ اپنی زندگی کو حاوی کر لے گی۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ امت کے جو لوگ اس ماہ مبارک میں، رمضان المبارک میں جتنے اعمال پورے اہتمام کے ساتھ اس مہینے میں کریں گے، اللہ جل شانہ پورے سال ان کو ان اعمال کی اور دین کے ان اعمال کی اور دین کی برکات ان کو نصیب کرے گا۔ اور جو رمضان میں غافل ہو گئے تو وہ پورے سال غفلت میں مبتلا رہیں گے پھر۔ اس لیے رمضان المبارک یہ غفلتوں کو توڑنے والا مہینہ ہے۔ فرمایا شہر مبارک، یہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس برکتوں والے مہینے میں اللہ نے کیا حکم دیا تمہیں؟ فرض اللہ علیکم صیامہ، پہلا کام تو یہ ہے کہ جو اس میں ضروری کام ہے، اللہ نے تمہارے لیے اس مہینے میں روزوں کو فرض قرار دے دیا۔ روزے فرض ہے۔ اب فرض روزے وہ صرف رمضان کے اندر ہیں، رمضان کے علاوہ کوئی فرض روزہ نہیں۔ وہاں واجب روزے تو ہیں اور فرض روزے صرف رمضان المبارک کے اندر ہیں۔ اللہ نے فرض روزوں کو اس کے ساتھ جوڑ دیا۔ اس لیے فرض روزہ اس کا کتنا اونچا مقام ہے۔ ایک فرض روزہ، اللہ کے پیغمبر خود ارشاد فرماتے ہیں من افطر یوما من رمضان من غیر عذر ولا مرض، اگر کسی آدمی نے جان بوجھ کر ایک روزہ ماہ مبارک رمضان کا فرض روزہ چھوڑ دیا بغیر کسی بیماری کے، بغیر کسی شرعی عذر کے، فرمایا ایک روزہ اگر چھوڑ دے تو اس روزے کے بدلے میں اگر ساری زندگی اسے مل جائے، لم یقضی عنہ صوم الدہر کلہ، قیامت تک اسے عمر مل جائے اور یہ ساری زندگی روزے رکھتا رہے، ایک روزے کا اجر و ثواب جو اس کی زندگی سے مس ہو گیا، ساری زندگی روزے عمر مل جائے، عمر نہیں مل سکتی، روزے رکھ لے روزے بھی نہیں رکھ سکتا۔ لم یقضی عنہ صوم الدہر کلہ، ساری زندگی روزے رکھ لے، اگر اسے عمر دہر بھی مل جائے پھر بھی ایک روزے کا جو روحانی ترقی کی سفر میں رکاوٹ بن گئی، اس کا بدلہ، اس کا نعم البدل وہ ساری زندگی کے روزے نہیں بن سکتے۔ اب یہ معمولی مقام نہیں جو رمضان المبارک کو اللہ نے دیا ہے۔ ہر مسلمان کا بالغ ہونے کے بعد اس مہینے میں سب سے بڑا کام کیا ہے؟ فرض روزہ رکھنا۔ اب فرض روزے کا اہتمام کرنا اور فرض روزے کا پورے طور پر اہتمام کرنا، جس طرح رسول اللہ نے بتایا کہ فرض روزہ رکھ کر شریعت کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہ کرے۔ یہ نہیں کہ کھانا نہ کھائے، پانی نہ پیے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر روزہ رکھ کر گناہ کرے تو روزے کا ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ روزہ تو ہو جائے گا لیکن اجر اور ثواب نہیں ملے گا، اللہ کا قرب نہیں دلائے گا۔ روزے سے انسان اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، کیونکہ روزے سے انسان فرشتوں کی صفت پر آ جاتا ہے۔ یہ فرشتوں کی صفت ہے، نہ کھانا اور نہ پینا۔ اب بندوں کا یہ بھی ایک حکم ہے کہ آپ دین کا خلاصہ، ان میں سے ایک یہ چیز بھی ہے تشبہ بالملکوت، یہ انسان کی ملکوت کے ساتھ مشابہت پیدا ہو، اور عالم ملکوت کے ساتھ فرشتوں کی مشابہت میں ایک چیز کھانے اور پینے سے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے، یہ بھی ایک مشابہت ہے۔ فرشتوں کے ساتھ ہماری ایک مشابہت پیدا ہو جائے کہ کھانے اور پینے کی خواہش کو انسان کنٹرول کر لے، یہ انسان کا کمال ہے۔ ہمارے بزرگوں میں سے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ، بانی دارالعلوم دیوبند، ان کا ایک دفعہ پادری فنڈر سے مناظرہ طے پا گیا اور وہاں پہنچ گئے۔ وہ خود ہر جگہ چیلنج کرتا تھا کہ میں نے مولوی قاسم سے صرف بات کرنی اور کسی سے بات، سارے علماء کہتے ہیں ہم سے بات کر لو، وہ کہتا تھا نہیں صرف انہی سے بات کرنی ہے اور کسی سے نہیں کرنی، وہ بڑے عالم ہیں انہی سے بات کرنی۔ حضرت بیمار تھے، سفر نہیں کر سکتے تھے، جب اس نے بہت چیلنج کیا، یہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد
یہ انگریزوں نے یہاں کی قوموں پر یہ تیسرا بڑا حملہ کیا۔ پہلا حملہ تو آزادی سلب کر لی، غلام بنا لیا۔ دوسرا حملہ ان کا یہ تھا کہ ہماری ساری دولت پر انہوں نے قبضہ کر لیا، وسائل پر ساری دولت یہاں سے اٹھا کر برطانیہ لے گئے، جو ہمارے پچھلے دور میں تھی، یا سونا چاندی ہیرے جواہرات ساری چیزیں وہ اٹھا کر یہاں سے لے گئے، اور کتنی تھی اس کا تصور بھی آج ہم نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں میں سے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے نقش حیات میں، اورنگزیب عالمگیر نے آخری دور میں یہ فیصلہ کیا کہ ہمارے بیت المال میں اسٹیٹ بینک میں کتنی دولت ہے، اس کو دیکھو۔ تو 6 مہینے اس کا وزن کرتے رہے، سونے چاندی کے سکے ہوتے تھے، چاندی کے سکے تولتے رہے، 6 مہینے تولتے رہے سرکاری کارندے، اور اسٹیٹ بینک کا بیت المال کا ایک کونا بھی خالی نہیں ہوا تھا، سونا بھی باقی تھا، صرف چاندی کو انہوں نے تولا تھا۔ وہ ٹنوں کے حساب سے 6 مہینے تولتے رہے تو کتنی ہوگی، آپ اس سے اندازہ لگا لیں سونا کتنا تھا۔ اس کو انہوں نے کہا بس کر دو، اب اتنا انکاؤنٹیبل کہ اس کی مقدار اور تعداد کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا کتنا تھا۔ آج پاکستان دنیا سے IMF سے $3 ارب مانگ رہا ہے صرف اپنے آپ کو چلانے کے لیے۔ کہاں وہ مغلیہ دور، ہندوستان سونے کی چڑیا ہے، اور اتنا سونا وسائل اتنے ہیں کہ اس کو پیمائش کرنے کے لیے ٹیم کوئی نہیں، تولنے کے لیے لوگ کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا اب تیسرا حملہ کیا انگریزوں نے کہ لوگوں کو اب دین سے دور کرو، ذہنی طور پر انہیں مرتد بناؤ، ان کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرو، نئے قسم کے سوالات پیدا کرو۔ پادریوں کو انہوں نے بھیج ڈالا۔ اب انہوں نے مختلف سوالات اٹھائے اسلام پر، سب سے زیادہ سوالات اسلام پر تھے، باقی مذاہب پر تو کم تھے، اسلام پر سوالات زیادہ تھے۔ ہر پادری، ہر بڑا، ہر پنڈت، ہر ایک آدمی اسلام پر روزانہ نئے قسم کے سوالات کرتا تھا۔ اب ان ہمارے بزرگوں نے میدانوں میں اتر کر ہر ایک سوال کا جواب دیا۔ حضرت نے بے شمار کتابیں لکھی، ہر ایک مسئلے پر اصولی کتابیں لکھ کر ان کو واضح کر دیا۔ اس پادری کو بھی جواب دینے کے لیے وہاں پہنچ گئے، مناظرے کی شرطیں طے ہوں تو وہ پادری مناظرے کے لیے باہر نہ نکلے۔ انہوں نے کہا شرطیں طے کر لو، جو مرضی شرط طے کر لو، ہم تمہارے ساتھ بات چیت کریں گے۔ یہ باہر بیٹھے ہوئے تھے خیمے کے اندر، دیگوں کی دیگیں اندر جا رہے۔ انہوں نے کہا ابھی پادری صاحب کھانا کھا رہے ہیں، وہ کھانے سے فارغ ہوں گے تو پھر آپ کی ملاقات ہوگی کہ آگے سے مناظرہ طے کیا جائے، بات چیت طے کی جائے مکالمے کے بارے میں۔ تو اب یہ بڑے پریشان تھے کہ اندر جب پادری صاحب فارغ ہوئے کھانے سے تو انہوں نے سمجھا کہ اندر پادریوں کی پوری ٹیم ہوگی، تو کئی دیگیں وہاں گئی تھی، تو انہوں نے جا کر دیکھا تو اندر ایک ہی پادری تھا صرف۔ یہ ٹیم اندر گئی اور وہ دیگوں کی دیگیں کھا گیا۔ تو اب ان لوگوں نے اپنے دل میں کہا کہ ہمارے استاد تو تھوڑا سا کھانا کھاتے ہیں، پادری صاحب نے اگر کھانا کھانے میں چیلنج کر دیا کہ کون کتنی دیگیں کھاتا ہے تو پھر تو ہمارے حضرت تو مناظرہ ہار جائیں گے، پھر تو پادری صاحب ہی جیتیں گے۔ اب حضرت کو یہ بات پتہ چل گئی تو حضرت نے فرمایا بھائی یہ کھانا کھانا تو حیوانی صفت ہے، یہ انسانی صفت نہیں ہے، یہ انسان کی ضرورت ہے۔ کھانا کھانا تو حیوانی صفت ہے، اگر حیوانی صفت میں مقابلہ کرنا ہے تو پھر تو ہم پادری صاحب کے مقابلے میں بھینسا لے کر آئیں گے، بڑا بیل لے کر آئیں گے، یہ زیادہ کھاتے ہیں وہ زیادہ کھاتا ہے۔ اب نہ کھانے میں مقابلہ ہوگا، آپ مجھے بھی اور پادری صاحب کو بھی خیمے میں بند کر دیں، 1 مہینہ تک روٹی بھی نہ دیں، پانی بھی نہ دیں، پھر دیکھیں گے کون زندہ رہتا ہے نہ کھا کر۔ انسانی صفت میں مقابلہ ہوگا، اور انسانی صفت نہ کھانے میں ہے، اس لیے کھانا تو ضرورت کے لیے، انسان ضرورت کے لیے کھاتا ہے۔ اب ضرورت سے زیادہ کھائے گا تو بیمار ہوگا، پریشانیوں میں مبتلا ہوگا۔ تو ماہ مبارک یہ انسانوں کے لیے روزے کو فرض کیا، اور روزہ کیا ہے؟ یہ انسان کو انسان بناتا ہے، یہ حیوانیت سے نکالتا ہے، کھانے پینے کے آداب مقرر کراتا ہے، کھانے پینے کے تقاضوں کی تکمیل کے لیے اس کے اصول اور ضابطوں کو
اس کا پابند بناتا ہے، صرف صبح کھانا ہے اور پھر شام کو کھانا ہے، 2 وقت کا کھانا جو آپ کی ضرورت کے لیے کافی ہو جائے۔ کہتے ہیں جاپان کا ایک سائنسدان وہ مسلمانوں سے ملا، وہ کہنے لگا کہ یہ محمد صاحب کہاں ہیں، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا وہ تو اتنی صدیاں پہلے گزر گئے، تم ابھی 14 صدیاں گزر گئی، تم اب ان سے ملنا چاہتے ہو، مسئلہ کیا ہے؟ کہتے ہیں میں ان سے ملنا چاہتا ہوں کہ وہ اتنے بڑے سائنسدان ہیں، وہ اتنے بڑے ماہر ہیں، یہ جو انہوں نے حکم دیا روزے کا، اس روزے کی افادیت کا میں قائل ہو کر میں ان کے دین کا مطالعہ کرنا چاہتا ہوں، ان سے ملنا چاہتا ہوں، وہ کتنی بڑی شخصیت ہے۔ وہ تو پہلے فوت ہو گئے، آج ان کی تعلیمات کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے، آج ان کی سیرت کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے، آج ان کے علوم کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ اس روزے کے اندر 1 مہینے میں جو روزہ رکھتے ہو یہ کینسر جیسی بیماریوں کا علاج ہے۔ اب مسلمان ڈاکٹروں کی، سائنسدانوں کی بات مان کر تو دین مانتے ہیں، رسول اللہ کی بات مان کر دین مانے تو یہ ایمان بالغیب بنتا ہے، کامیابی ایمان بالغیب پر ہے۔ آج مسلمان ایمان بالغیب سے کہ رسول اللہ نے بتایا ہے اس لیے ہم مانتے ہیں، یہ تو دین ہے۔ اب سائنسی تجربہ کر کے ہم مان لیں تو پھر تو ہم نے نہ مانا نا، وہ تو دل کی تصدیق کا نام ایمان ہے، یہ تو تجربے کی تصدیق سے مانتے ہیں۔ آج مسلمان تجربات کی تصدیق سے، اپنے مشاہدے سے مانتا ہے، رسول اللہ کے بتائے ہوئے، ان کے دیکھے ہوئے کو مان کر مانے تو پھر یہ امتی بنے گا۔ اس لیے ہم سائنس سے اپنے دین کی بنیاد نہیں ڈالتے۔ سائنس نے تو آ کر ہمارے دین کو مضبوط کیا، وہ ہمارے دین کے محتاج ہے، ہمارا دین اس کا محتاج نہیں۔ سائنس ہمارے دین کے محتاج ہے، ہمارا دین سائنس کا محتاج نہیں ہے۔ اس اعتبار سے ہم سائنس کا انکار نہیں کرتے، مشاہدات کریں، تجربات کریں، اس سے آگے بڑھائیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ اس میں روزے کے اندر 1 مہینہ آدمی روزے رکھتا ہے تو یہ کینسر جیسی بیماریوں کا علاج، انسان کے اندر طاقت پیدا ہو جاتی ہے، یہ کینسر کا علاج کر لیتا ہے اس کا جسم اندر ہی اندر۔ اب دیکھیں روزہ اللہ نے فرض کیا اور یہ انسانوں کی روحانی بیماریوں کا علاج بھی ہے اور جسمانی بیماریوں کا علاج بھی ہے۔ روحانی بیماریوں کا علاج کیا ہے؟ انسان کے اندر سے ہرس ختم ہوتی ہے، خواہشات کو یہ کنٹرول کرتا ہے، یہ حیوانی صفت سے نکل کر یہ انسانی صفت کا مظہر بنتا ہے، اس کے اندر جامع کمالات پیدا ہوتے ہیں، یہ کھانے کے بجائے کھلانے والا بنتا ہے۔ اب روزہ رکھ کر یہ کھلانے والا بنتا ہے، یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، یہ کھلانے والا بنتا ہے، اپنے دسترخوان سے اٹھا کر دوسروں کو دے دیتا ہے۔ یہ ایمان ہے اللہ پر اور آخرت پر۔ آج دوسرے سے مال چھین کر اپنا گھر بھرنا یہ ایمان نہیں ہے، اپنا دے کر دوسرے کا پیٹ بھرنا یہ ایمان ہے۔ آج مسلمان کا رخ بدل گیا، وہ دوسروں کا پیٹ کاٹ کر اپنا پیٹ بھرنا چاہتا ہے، نہیں، اپنا پیٹ کاٹ کر دوسروں کو دینا ہے۔ یہ اپنا پیٹ کاٹنے کا نام روزہ ہے کہ اپنا پیٹ کاٹو تاکہ تمہیں پتہ چلے، دوسروں کی ضرورتوں کا احساس پیدا ہو، یہ ایمان ہے۔ اس لیے یہ روزہ انسان کی روحانی بیماریوں کا علاج ہے، اس کے اخلاق درست ہو جاتے ہیں، اس کے اندر ضبط نفس پیدا ہوتا ہے، یہ اپنی خواہشات کو اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے۔ آج ہر آدمی دوسروں کے کنٹرول میں ہے، اللہ کہتے ہیں نہیں، اپنا کنٹرول اپنے پاس رکھو، دل میں اللہ کو بٹھاؤ اور اپنا کنٹرول اپنے پاس رکھو، اپنے آپ کو دوسروں کے تابع مت بناؤ۔ اب جو خواہشات ہوتی ہیں، انسان دوسروں کے تابع ہو کر اپنا کام کرتا ہے۔ انسان ہے، یہ اپنے ضبط نفس، اپنے نفس کو کنٹرول کر لے، دوسرے کے کہنے پر کام نہ کرے، اپنا نفس اس کے قابو میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں دشمن کو گرایا، تلوار کے سر کاٹنے لگے، اس نے منہ پر تھوک دیا، فوراً اس کو چھوڑ دیا، ہٹ گئے، علیحدہ ہو گئے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے تو اس لیے تھوکا تھا کہ آپ کو غصہ آ جائے اور غصے میں آپ جلدی کام کریں اور میرا کام تمام کر دیں۔ کہتے میں نے بھی اسی لیے تجھے چھوڑ دیا، مجھے غصہ آ گیا تھا۔
اس لیے میں نے چھوڑ دیا کہ پہلے میں تجھے مار رہا تھا اللہ کی رضا کے لیے، اپنے نفس کے تقاضے کے لیے نہیں مار رہا تھا، میری تو اس سے ذاتی جنگ تھوڑی ہی ہے کوئی۔ مسلمان کسی سے ذاتی جنگ نہیں لڑتا، اپنی نفرتوں کی لڑائیاں نہیں لڑتا کسی سے۔ مسلمان تو اللہ کا نمائندہ، یہ تو روح ملکوتی کا نمائندہ ہے، یہ تو عالم بالا کا دنیا میں نمائندہ ہے، یہ تو قرآن کا ترجمان ہے دنیا میں۔ یہ اپنی خواہشات کی وجہ سے وہ کوئی عمل نہیں کرتا۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے آج تک ایک لقمہ بھی اپنے نفس کی خواہش سے منہ میں نہیں ڈالا ہے، اللہ کا حکم سمجھ کر ایک لقمہ منہ میں ڈالا ہے، اپنے نفس کے خواہش سے ایک لقمہ بھی منہ میں نہیں ڈالا۔ آج تک نفس کے خواہش سے ایک دفعہ بھی اپنی بیوی کے پاس نہیں گیا ہوں، اللہ کا حکم سمجھ کر گیا ہوں۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی صحبت نبوی سے، قرآن کے علوم کے فیضان سے، اللہ کی توحید کے اثر سے اپنی زندگی اور اپنے نفس کو دین حق کے تابع بنا دیا۔ یہ دین کا عملی مظہر ہے۔ روزہ کیا کرتا ہے؟ انسان کو حیوانیت سے نکال کر اسے بندہ بنا دیتا ہے، اور بندوں میں بھی اسے کمال عطا کر دیتا ہے، ضبط نفس پیدا ہو جاتا ہے اس کے اندر، یہ اپنی خواہشات کو کنٹرول کر لیتا ہے۔ جس کی خواہشات اس کے قابو میں آ گئیں وہ اللہ کا بندہ بن گیا، اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو اللہ کے تابع کر لیا، یہ جنت کا مستحق بن گیا۔ اس لیے فرمایا تفتح فیہ ابواب السماء، اب رمضان آتا ہے آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، کائنات کا یہ نظام آپس میں جڑ جاتا ہے۔ اللہ بندوں سے ناراض ہوتے، زمین والوں سے ناراض ہو جاتے، دروازے بند کر دیتا آسمان، آسمان کے دروازے بند ہو گئے، رزق آسمان کا رزق آسمانوں سے آتا ہے۔ آج ہر آدمی پریشان ہے، رزق کے مواقع بہت ہیں لیکن رزق کی تنگی ہر ایک پر، برکت ختم ہوگی۔ آسمان سے رزق آتا ہے، آسمان سے فیصلے آتے ہیں، آسمان سے انسانوں کے لیے امور طے ہوتے ہیں، آج انسانوں کے اعمال اوپر جاتے ہیں آسمانوں کے دروازوں سے، اعمال ہی صحیح نہ ہو تو اوپر سے نیچے واپس کر دیے جاتے ہیں، اوپر جاتے ہی نہیں، وہ سر سے اوپر ہی نہیں جاتے، آسمانوں میں کہاں سے پہنچیں گے؟ اس لیے آسمانوں کے بند دروازے ماہ مبارک میں کھل جاتے ہیں، اللہ بندوں کو چانس دیتا ہے، موقع دیتا ہے، اب میں نے دروازے کھول دیے ہیں تمہارے لیے، اب بند دروازے کھل گئے۔ اللہ کے نبی نے بھی بند دروازے کھلوائے۔ یہ جو علم وحی ہے نا، یہ بھی اوپر سے آیا، آسمانوں سے آیا، اس کے لیے بھی دروازے کھل گئے، وحی کا دروازہ کھل گیا، اور انسانوں کے لیے علم نبوت کا یہ فیض یہ دنیا میں آیا، جس نے دنیا کا رنگ بدل دیا، رخ بدل دیا۔ صبغۃ اللہ، انسانوں پر اب اللہ کا رنگ نظر آئے، فرعونوں کا رنگ، قارونوں کا رنگ، نمرودوں کا رنگ، شیطانوں کا رنگ، ابو جہلوں کا رنگ، یہ سارے رنگ اتر جائیں۔ جب دین کا رنگ آتا ہے یہ سارے رنگ اترتے ہیں۔ آج ہم بھی بہروپی ہیں، یہ جو رنگ کر لیتے ہیں نا اپنے آپ کو ادھر ادھر کا رنگ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کیوں جی؟ جو بازار میں گھومتا پھرتا ہے رنگ کر لیتا ہے اپنے اوپر، بہروپیہ کہتے ہیں۔ آج ہم بھی بہروپیے بن گئے، ہمارے اوپر جو مرضی ہوتی ہے، جس کا مرضی ہوتی ہے ہمارے اوپر اپنا رنگ کر دیتا ہے، اور ہم مارکیٹ میں دوسروں کا رنگ لے کر پھر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ کے نبی آتے ہیں نیچے سے اصلی رنگ نکالتے ہیں ہر ایک کا۔ اب روزہ بھی کیا ہے؟ انسان کا اصل رنگ نکل کر آئے، یہ روزہ رکھنے سے انسان کا اصل رنگ نکلے گا، اس کے اوپر جتنے حملے شیطانوں کے، جتنے رنگ دوسروں کے، وہ سارے رنگ اتریں گے۔ روزہ رکھ کر یہ اللہ کا بندہ بنے گا۔ اس لیے روزہ کس چیز کا نام ہے؟ ایک نیت کا نام ہوتا ہے، ایک نیت کرتا ہے، صبح سے لے کے شام تک اپنی نیت کی حفاظت کرتا ہے کہ اللہ میں اس نیت کو نہیں ٹوٹنے دوں گا، تیرا بندہ بن کے رہوں گا، تیرا حکم نہیں ٹوٹنے دوں گا، سارا دن اللہ کے حکم کا دھیان رکھتا ہے۔ اب یہ انسان کا کمال ہے کہ اللہ کے حکم کا دھیان رکھے۔ تفتح فیہ ابواب السماء، رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اور جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔
اب انسانوں کا رخ بدلتا ہے. یہ جہنم کے راستے بند ہو گئے. جہنم کے راستوں کو دنیا میں بند کرنا ہے کہ ہر آدمی جہنم کی طرف جانے سے بچ جائے. اب روزہ آ کر کیا کرتا ہے؟ جہنم کے راستے بند کرتا ہے. اور جہنم کے راستے کھلتے ہیں خواہشات کی وجہ سے. جہنم کے راستے کھلتے ہیں غلط ماحول کی وجہ سے. اور جب انسان خواہشات کا اسیر ہوتا ہے تو پھر اس پر شیطان قابو پاتا ہے. فرمایا شیطان انسان پر کب قابو پاتا ہے؟ جب یہ اپنی خواہشات میں مبتلا ہوتا ہے. فرمایا جب انسان خواہشات میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کی لگام شیطان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، پھر اس سے شیطان کام لیتا ہے. اور جب یہ خواہشات کو اپنے کنٹرول کر لیتا ہے تو پھر اس کی لگام اپنے ہاتھ میں آ جاتی ہے. یہ غور و فکر کرتا ہے. اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا جب تمہیں غصہ آ جائے تو غصہ شیطانی عمل ہے. اعوذ باللہ پڑھو. غصے میں کوئی فیصلہ نہ کرو. جو قومیں غصے میں طیش میں آتی ہیں، آج دشمن کا سب سے بڑا ہتھیار مسلمانوں کے خلاف کیا ہے؟ وہ غصہ دلاتا ہے، طیش دلاتا ہے. اور طیش دلانے کے بعد، غصہ دلانے کے بعد پھر وہ ہمیں استعمال کرتا ہے اپنی مرضی کے مطابق. آج مسلمان کچھ کو دیکھو فوراً غصے میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور حق غصہ نہیں آتا، نہ حق غصہ آتا ہے اس کو. حق پر غصہ نہیں آتا، نہ حق پر بہت غصہ ہوتا ہے، اور حق پر اسے کوئی غصہ نہیں آتا. اس لیے فرمایا وَتُغَلُّ فِي مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ. تیسرا کام اس میں یہ ہوتا ہے کہ ماہ مبارک میں شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے. سرکش شیاطین، مردۃ الشیاطین، جو بڑے بڑے سرکش شیطان ہیں ان کو قید کیا جاتا ہے قدرتی طور پر، تکوینی طور پر. اللہ جل شانہ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے بڑے بڑے شیطانوں کو وہ قید کر دیتے ہیں. اب لوگ سوال کرتے ہیں جب شیطان قید ہو گئے تو پھر رمضان میں گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ بھئی گناہ تو شیطان کرواتا ہے، انسان کو اکساتا ہے، گناہ پر کھڑا کرتا ہے، گناہ کی طرف مائل کرتا ہے. اب یہ جو رمضان آیا تو شیطان بند ہو گئے تو پھر یہ انسانوں میں گناہ کیوں موجود ہے؟ وہ ہمارے محدثین، ہمارے اہل علم اس کے کئی جواب دیتے ہیں، ہر جواب صحیح ہے. اس نے کہا کہ بڑے بڑے شیطان جو منصوبہ سازیاں کرتے ہیں بڑے بڑے، وہ بند ہو جاتے ہیں. جو انہوں نے سال بھر منصوبہ بندی کر کے چھوٹے شیطانوں کو دے دی وہ شیطان تو کھلے ہوتے ہیں. اب نیا منصوبہ کو نہیں بنا سکتے. پرانے منصوبے ان کے چل رہے ہوں وہ ان کو چلاتے رہیں گے، ان کو ناکام بنانا اب تمہارا کام ہے. نیا منصوبہ نہیں، پیچھے سے اللہ نے ان کی جڑ کاٹ دی. اب وہ اپنے شیطانوں سے رابطہ نہیں کر سکتے کہ اب ہم اگلا کام کیا کریں. لہذا اب ان کا پیچھے مرکز سے، اپنے شیطانی مرکز سے ان کا رابطہ ٹوٹ گیا قدرتی طور پر، تکوینی طور پر. اور دوسرا جواب یہ بھی ہے، ہمارے محدثین فرماتے ہیں یہ بھی ہے کہ ہم سارا سال شیطانی ماحول میں، شیطانی صحبت میں رہتے ہیں، تو اب شیطانی صحبت ہمارے اندر اپنا مقام اور اپنی قوت اور طاقت پیدا کر لیتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا مزاج بگڑ جاتا ہے. اب انسان کا مزاج بگڑ جاتا ہے تو مزاج کے بگڑنے سے پھر یہ خود غلط کام کرتا ہے. اس کا مزاج بگڑ گیا. اب شیطانی عمل سے انسان کا مزاج بگڑ گیا. اب مزاج بگڑنے سے انسان برے عمل کرتا ہے. اس لیے روزہ آ کر وہ انسان کے بگڑے ہوئے مزاج کو واپس درست کرتا ہے، شیطانی مزاج توڑتا ہے، رحمانی مزاج قائم ہوتا ہے. اس لیے رمضان المبارک یہ باعث برکت ہے، دین کو علوم کی بنیاد. یہ ماہ مبارک قرآن پاک اسی میں نازل ہوا. اسی لیے اس امت کو یہ حکم دیا کہ ماہ مبارک میں پورا قرآن دوبارہ سنیں. سارے لوگ، پوری امت کے ہر طبقے کو قرآن سنایا جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اللہ حضرت عمر کا گھر نور سے بھر دے، کہ انہوں نے امت کے سارے گھروں کو اور اللہ کے سارے گھروں کو قرآن سے بھر دیا. جی رسول اللہ نے تو 3 دن تراویح کی نماز پڑھی تھی، اور پھر مسجد میں چھوٹی چھوٹی جماعت کی شکل میں تراویح کی نماز ہوتی تھی. حضرت عمر نے اپنے دور میں اسے منظم کر دیا
کہ مسجد میں اب ایک ہی جماعت ہوگی اور امام دو ہوں گے، اور پوری مملکت میں رمضان المبارک میں نماز اور قرآن کے مطالعے کے لیے اہل علم کو منظم اور تربیت یافتہ قوت کو پوری مملکت میں بکھیر دیا کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہیں پوری مملکت میں ہر محلے میں ہر مسجد میں قرآن حکیم سنایا جائے اور قراء کی حفاظ کی ڈیوٹیاں لگائی جائیں۔ اس لیے حضرت تمیم داری کو حضرت عمر نے مقرر کیا کہ تم نے عورتوں میں جا کر ان کو تراویح کی نماز پڑھانی ہے، مدینہ میں ان کو در متعین کیا، اور پھر جو قراء حفاظ علماء نماز تراویح پڑھاتے تھے ان کو حکم دیا تھا، بتایا تھا کہ کتنی آیات تم نے قرآن حکیم کی ایک ایک رکعت میں پڑھنی ہے، اس سے زیادہ نہیں پڑھنی، تاکہ لوگوں پر بوجھ بھی نہ ہو۔ پورا دستور مرتب کر دیا اور پوری زندگی کو اور پوری مملکت کو منظم شکل میں قرآن کے ساتھ مسجد کے ساتھ جوڑ کر پوری امت کے اندر باقاعدہ علوم قرآن کو انسانی قلوب میں منتقل کر کے ان کے ساتھ اہل علم کے ساتھ لوگوں کو مسجد کے ماحول کے ساتھ عوام کو امت کے ہر طبقے کو جوڑ دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ماہ مبارک کو باقاعدہ اس کا اہتمام اور انتظام کیا اور قانون بنوا دیا۔ مسجد نبوی میں آئے، دیکھا کہ جماعت کے ساتھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، خوشی کا اظہار کیا کہ شکر ہے آج میرے سامنے امت صف میں اور ایک امام کے پیچھے کھڑی ہے، امت کا اتحاد بھی ضروری ہے۔ تو حضرت عمر نے رمضان میں امت کے وحدت کو اور اتحاد کو قائم کر دیا۔ استقبال رمضان میں یہ بھی ہے کہ ہم اپنے اندر کا انتشار ختم کریں، اپنی باطنی قوتوں کو منظم کریں، مرتب کریں، اپنے اندر کے باطنی اور فاسد خیالات کو ختم کریں۔ اندر ہمارے اندر جو شیطان گھس گیا ہے، اندر کے شیطان کو کیسے ہم صاف کریں گے؟ وہ کہتے ہیں اپنی چارپائی کے نیچے ڈانگ پھیرنا، جی اپنے گھر میں ڈانگ پھیرنا۔ تو رمضان کس چیز کا نام ہے؟ اپنی چارپائی کے نیچے ڈانگ پھیرنے کا نام ہے، اپنے اندر کے مسائل حل کرنے کا نام ہے۔ مسلمان اپنا انٹرنل سسٹم، ہر آدمی اپنا داخلی نظام، اپنے دل و دماغ، ان سب چیزوں کو ایک خاص انداز پر دین کے تقاضوں پر لے کر آئے۔ جتنی مداخلتیں باہر سے موجود ہیں اندر، نفس کی ہوں یا شیطانی قوتوں کی ہوں، ہر مداخلت کو جو باہر سے آ رہی ہو اپنی تنظیمی قوت سے، اپنی اجتماعی قوت سے، مسجد کی صحبت اور ماحول سے، اہل علم اور قرآن کے حاملین کی امامت اور رہنمائی سے اپنی زندگی کا نیا نظم العمل مرتب کرو۔ علم اور عمل کی قوت بن کر، اخلاق کی قوت بن کر دنیا میں، اب دنیا میں تین ہی بڑی قوتیں جن سے انسانی قوتیں وجود میں آتی ہیں، ایک علم کی قوت، دوسری عمل کی قوت ہے، اور تیسری اخلاق کی قوت ہے۔ رمضان یہ ساری قوتیں پیدا کرتا ہے۔ علم کی قوت پیدا کرتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے سب کو قرآن حکیم آ جائے، اور نزول قرآن کی وہی برکات جو پہلے رمضان میں دنیا میں آئی تھی، اللہ ہر سال انہی رمضان کی برکات کو ہر سال دنیا میں واپس بھیجتے۔ ہر سال جبرائیل امین جو پہلی دفعہ قرآن لے کر آئے تھے، ہر سال دنیا میں جبریل واپس ہر ماہ رمضان میں آتے ہیں کہ ذرا دوبارہ مطالعہ کریں آج قرآن کو ماننے والا کون ہے، آج ذرا ان کو مصافحہ کریں، رسول اللہ کا امتی کون ہے، قرآن کو ماننے والا عمل کرنے والا کون ہے۔ وہ اپنی جماعتیں لے کر آتے ہیں، پوری دنیا میں پھیل جاتے ہیں اور ان لوگوں کو تلاش کرتے ہیں جن کے دلوں میں ایمان کا نور، جن کے اندر اعمال کا نور، جن کے اندر اخلاق کا نور ہے، ان کو تلاش کرتے ہیں کہ رسول اللہ کے سچے امتی مسلمان سچی جماعت کے لوگ کون کون سے ہیں، ان سے مصافحہ کرنا ہے، ان سے ملاقات کرنی ہے، ان سے ہاتھ ملانا ہے، ان سے سینہ ملانا ہے۔ ان جماعتوں کو دنیا میں تلاش کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبز جھنڈا بیت اللہ پر جبرائیل امین گاڑ دیتے ہیں اور اپنی ساری جماعتوں کو پوری دنیا میں پھیلا دیتے ہیں، جاؤ آج جو قرآن کے نظریے پر، جو رسول اللہ کے سچے راستے پر
دنیا میں دین حق کو قائم کرنا چاہتے ہیں، غالب کرنا چاہتے ہیں، امت کی رہنمائی پیدا کرنا چاہتے ہیں، اپنے اندر کی خرابیاں دور کر کے یہ پورا ماہ رمضان کے 20 دن گزار کر اپنے آپ کو ثابت کر چکے ہیں، جاؤ جا کر ان کی دعاؤں پر آمین کہو، ان کی نمازوں میں شریک ہو جاؤ، ان کے قرآن کی تلاوت کا حصہ بن جاؤ، یؤمنون علی دعائہم، ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، یصافحونہم، ان سے مسافہ کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں۔ اس لیے ماہ مبارک یہ امت کو دوبارہ امت بناتا ہے، خرابیاں دور کراتا ہے، پالش کرتا ہے، ان کی کمزوریاں اور کمیاں دور کرتا ہے۔ یہ قدرتی نظام ہے۔ اللہ جل شانہ للہ فی لیلۃ خیر من الف شہر، اللہ نے اس میں وہ رات رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جس میں کائنات کی زمینی اور آسمانی دونوں قوتیں وہ ایک بن جاتی ہیں۔ مولانا عبید اللہ سندھی، اللہ ان کی قبر پر کروڑہا رحمتیں نازل فرمائے، 12 سال بیٹھ کر قرآن حکیم کا درس دیا بیت اللہ کے سائے میں، بڑے بڑے علماء ان سے قرآن سیکھتے تھے۔ آج بھی علماء جاتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، وہاں بڑے بڑے اہل علم ہر دور میں رہے، وہاں 12 سال انہوں نے گزارے اور قرآن حکیم کے علوم کا پورا ترجمانی کا حق ادا کیا۔ وہ فرماتے ہیں سورہ فتح کی تفسیر میں، للہ جنود السماوات والارض، یہ آسمان و زمین کے دونوں لشکر یہ اللہ کے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں یہ دونوں لشکر ایک ہو جائیں، نبی کی قیادت میں دونوں لشکر ایک ہو جاتے ہیں، زمینی لشکر اور یہ آسمانی لشکر، یہ دونوں ایک ہو جاتے ہیں۔ دین یہ چاہتا ہے یہ دونوں لشکر ایک کمانڈ کے اندر آ جائیں، یہ ایک قیادت میں آ جائیں۔ آج مسلمانوں کی قیادت بدل گئی، امام بدل گئے، یہ اس لیے پیچھے مقتدی سارا کچھ کر رہے ہیں، نتیجہ کچھ بھی نہیں نکل رہا، کیونکہ امام کی نیت ہی کوئی اور ہوتی ہے۔ اس لیے جبرائیل امین بھی رمضان میں آتے ہیں اور یہ دونوں لشکر پھر ایک ہو جاتے ہیں، زمینی لشکر اور آسمانی لشکر، یہ دونوں ایک قوت بن جائیں۔ یہ عالم ملکوت اور عالم بالا کی اور یہ عالم ارضی کی قوتیں، یہ دونوں ایک جیسا ذہن پیدا کر لیں، ایک عمل میں یہ جڑ جائیں، اسی کا نام لیلۃ القدر ہے۔ یہ دونوں لشکر ایک ہو جاتے ہیں اور دونوں کے ارادے ایک جیسے ہو جاتے ہیں، دونوں کے فیصلے ایک جیسے ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ دنیا میں اپنا اندازہ کر کے، اپنا منصوبہ بنا کر، اپنا پروگرام مزہ کر کے دنیا میں، تو لیلۃ القدر میں کیا ہوا؟ 1000 سال کے لیے دنیا کی قوموں کے لیے ایک منصوبہ بن گیا کہ 1000 سال اگلے کیسے آئیں گے، کیا کیا اقدامات ہوں گے۔ اللہ نے لیلۃ القدر میں یہ تو فیصلہ کیا تھا۔ اب اس کا پہلا فیز پہلی صدی ہے، پہلی صدی میں مسلمانوں نے کیا کیا کارنامے سر انجام دے دی۔ اب یہ لیلۃ القدر کا پہلا اثر یہ نکلا کہ لیلۃ القدر میں 80 سال کے برابر عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور 80 سال وہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں یہ 80 سال یہ 100 جو ہے نا وہ کیا بنتے ہیں؟ 100 سال بنتے ہیں، 80 مہینے۔ اور فرماتے ہیں یہ 80 مہینے اس لیے کہے کہ اسلام میں 2 مہینے یہ چھٹی کے ہیں۔ مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں یہ امت کی تربیت کے ہیں، رمضان المبارک اور حج کے مہینے، یہ 2 مہینے تو چھٹی کے ہیں۔ ہر سال میں یہ 2 مہینے نکال دے تو پیچھے 10 مہینے رہتے ہیں، تو 10 مہینے انہوں نے دوسرے کام کرنے ہیں، اور 2 مہینے امت بننے والا کام کرنا ہے، تربیت لینی ہے رمضان میں، قرآن سے، نماز سے، روزے سے، اپنے اندر قوت پیدا کرنی ہے، عملی قوت اور علمی قوت، اخلاقی قوت۔ اور حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات فرمائی کہ انسان کی تربیت وہ کیسے ہوتی ہے، اس کو بھی سمجھنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں 40 کا عدد یہ انسان کی تربیت میں بڑا کمال رکھتا ہے۔ روزانہ انسان جو نماز پڑھتا ہے تو کتنی رکعت پڑھتا ہے؟ فرض اور واجب نماز جی کتنی رکعتیں پڑھتا ہے جی؟ کچھ ساتھ ساتھ امتحان بھی ہو جائے تھوڑا تھوڑا۔
ہے تو سب کو پتہ ہے، پڑھتے بھی ہیں۔ جی کل کتنی رکعتیں بنتی ہیں فرض اور واجب ملا کر؟ 5 فرض نمازوں کی رکعات ہیں اور اس کے ساتھ 3 وتر ہیں، کل کتنی رکعتیں بن جاتی ہیں؟ جی 20 رکعتیں بنتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ 17 نمازوں کی بن گئی اور 3 وتر کی بن گئی، اور یہ 20 رکعت بنتی ہیں۔ 20 رکعت میں کتنے سجدے کرتا ہے؟ 40 سجدے کرتا ہے۔ روزانہ ایک مسلمان صدق کے دل سے 40 سجدے کرے، اس کے دل پر، اس کے دماغ پر، اس کے جسم پر، ان سجدوں سے اس کے گھر پر، اس کے مال پر، اس کی اولاد پر، اس کی زندگی پر، ہر چیز پر اس کے سجدے کا اثر جائے گا، کیونکہ جڑا ہوا ہے نا۔ یہ یہاں آتا ہے تو دکان چھوڑ کر آتا ہے، یہ مسجد میں آتا ہے تو گھر چھوڑ کر آتا ہے، یہ اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر آتا ہے، پھر واپس ان میں جاتا ہے، پھر دوسری نماز کے لیے آتا ہے۔ تو نماز سے، سجدوں سے، رکعتوں سے ہمارا گھر، ہمارا مال، ہماری ساری چیزیں نماز سے اور مسجد سے جڑ گئی ہمارے آنے جانے سے۔ وہ اب اس بندے پر 40 سجدوں سے اثر پڑتا ہے، اس کی تاثیر منتقل ہوتی ہے۔ اگر یہ سوچے اور سمجھے تو یہ اللہ کا بندہ بنتا ہے۔ سب سے زیادہ انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے تو سجدے میں ہوتا ہے۔ اس لیے سجدے میں حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یوں سجدہ کیا کرو کہ میں نے یہ ذہن میں تصور رکھ کر کہ میں نے اللہ کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا۔ جب سجدہ کرو یہ تصور لے کر سجدہ کرو کہ میں نے اپنا سر اللہ کے قدموں میں گویا رکھ دیا ہے۔ اس سے زیادہ بندگی کس چیز کی ہو سکتی ہے؟ یہ بندگی کا کمال ہے۔ اور پھر اس میں جو کمال پیدا ہوا، اسی لیے جو پہلی سورت آئی اسی سورت نے آ کر یہ بتایا کہ سجدہ کر اور قرب اختیار کر۔ سورہ علق جو پہلی وحی ہے، اس پہلی وحی کے آخری 2 لفظ ہیں، سجدہ کر اور اللہ کا قرب اختیار کر۔ سجدے سے انسان کا قرب ہوتا ہے۔ اب رمضان المبارک میں کیا ہوتا ہے، ہم وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، 40 سجدے وہ بھی کرتے ہیں، اور 20 رکعت پھر تراویح کی نماز بھی پڑھتے ہیں، 20 رکعت میں پھر 40 سجدے کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ ساری زندگی، وہ ساری رات سحری تک تراویح کی نماز پڑھا کرتے تھے، اور 3 پارے روزانہ قرآن پاک کے وہ پڑھا کرتے تھے اپنے شاگردوں میں 20 رکعت میں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ ساری زندگی کا معمول، اور پھر تہجد میں بھی قرآن پاک پڑھتے تھے، 3 سپارے اس میں روزانہ پڑھتے تھے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا اپنا معمول تھا، وہ 1 قرآن روزانہ دن کے وقت میں پڑھتے تھے، 1 قرآن رات کو مکمل کرتے تھے۔ رمضان المبارک میں ہر ایک کا اپنا اپنا معمول ہے کہ جو ہمارے بڑے بڑے اکابرین گزرے ہیں، رمضان کیسا گزارا، ایک لمحہ بھی رمضان کا غفلت میں نہ گزرے۔ اللہ ہمیں دین کی برکات نصیب فرمائے۔ ہم نے بھی اپنے بزرگوں کے معمولات دیکھے، ہمارے والد صاحب مرحوم، اللہ ان کی قبروں پر کروڑہا رحمتیں نازل فرمائے۔ نماز میں ہے، درس میں ہے، ذکر میں ہے، تلاوت میں ہے، تہجد میں ہے، اور کبھی لوگوں کی خدمت میں ہے، ہر وقت کسی نہ کسی عمل میں مصروف رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ یہ ہمارے ان بزرگوں کی محنتیں قبول فرمائے۔ الحمدللہ ان کی دعاؤں سے اور برکتوں سے اللہ نے ہمارے گھر میں، خاندان میں، الحمدللہ ہمارے اس سال ہمارے خاندان میں ہمارا بیٹا قاضی محمد معاذ یہ دورہ حدیث کر کے عالم ہو کر لاہور سے ادارہ رحیمیہ علوم قرآنیہ سے فاضل ہو کر عالم بن کر آئے۔ ہمارے بھائی حضرت مولانا قاضی محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بیٹا قاضی محمد عبادہ یہ بھی عالم ہو کر فاضل ہو کر آئے۔ ان کی 2 بیٹیاں، انہوں نے بھی دورہ حدیث شریف مکمل کیا، عالمہ اور فاضلہ کا کورس کیا۔ میری بھی 2 بیٹیوں نے قرآن پاک کے ان علوم اور نبوت کے علوم کو سیکھا سمجھا، وہ بھی عالمات اور فاضلات کا انہوں نے کورس مکمل کیا۔ ہمارے قاضی محمد طیب صاحب کا ایک بیٹا قاضی محمد قتادہ، جس نے ابھی نعت پڑھی تھی، یہ اور اس کی ایک بہن نے دورہ حدیث شریف مکمل کیا۔ اور ہمارے قاسم صاحب کے ایک بیٹے اور طیب صاحب کے بیٹے قرآن پاک داخل، ان کا حفظ مکمل ہوا۔ اور یہ چھوٹا بچہ ان کا ماشاءاللہ جب گئے تو یہ گود میں تھا، آج اس کا ناظرہ قرآن پاک مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے خاندان میں
اور ہمارے خاندان کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو، آپ بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہمارے بزرگوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یہ پورا علاقہ یہ ہمارے بزرگوں کی قدموں کی جولانگارہ، ہر گاؤں میں وہ گئے۔ ہم کشمیر میں گئے تو اس دور میں کہتے ہیں ایک دوست وہاں ملے کہ آپ کے والد صاحب 1953 سے پہلے ہمارے گاؤں میں آئے تھے، پیدل پہاڑوں کی چوٹیوں پر وہاں ایک ہفتہ انہوں نے گزارا، اور یہاں ان کے بڑے بیانات ہوئے اور یہاں سے لوگوں کو انہوں نے بڑی باتیں سمجھائیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان محنتوں کو قبول فرمائے۔ آپ حضرات شوق سے محبت سے اس ماہانہ درس حدیث پاک میں شامل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے اس مرکز کو قائم دائم رکھے، آباد رکھے، اور ان محنتوں سے دین کا احیاء ہو۔ اس ماہ مبارک کی برکت سے امت کے اندر پھر سے پہلے والی رونقیں، اسلام کے پہلے رمضان، دوسرے رمضان، تیسرے رمضان، چوتھے رمضان، رسول اللہ کی زندگی میں جو 23 رمضان گزرے ہیں، اللہ ہمیں ان سارے رمضانوں کی برکات عطا فرمائے۔ پھر جو 30 سال خلافت راشدہ کا دور گزرا، ان میں جو 30 رمضان گزرے، اللہ ہمیں ان رمضانوں کی برکات بھی عطا فرمائے۔ ہمیں پوری امت کی 1400 سالہ جو رمضان گزرے ہیں، تمام امت کے تمام بزرگوں نے جو جو محنتیں کی ہیں، دعائیں مانگی ہیں، ہر ماہ مبارک کی رات اور دن کی، اللہ ہمیں پوری امت کے کاملین کی دعاؤں کا مستحق فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔